ہر درجے کی سختی کبھی کبھی انسان کو باغی بنا دیتی ہے۔ فاریہ باجی، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں پرندہ بن کر یہاں سے اڑ جاؤں۔ شاہین نے شام کے ڈوبتے منظر کو نگاہ میں سموتے ہوئے دل شکستگی کے عالم میں بولا۔ فاریہ کے ذہن میں جیسے اسپارک سا ہوا۔ اس کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا۔ برداشت کی حد سے بڑھ کر روح پر لگنے والے کوڑے اس کے اندر بغاوت کو جنم دے رہے تھے۔ یہاں تو پہلے امرین کا مسئلہ پڑا تھا اور اب شاہین۔ فاریہ اس گھر کے لوگوں کے بارے میں اپنائیت سے سوچتی تھی، فکر مند تھی۔ میں ضرور ارشین آپ اسی اس موضوع میں بات کروں گی، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ دیکھیں نا، یہاں اتنی سختی، اتنی پابندی اور اتنی گھٹن ہے نا کہ شاہین اس کی طرف مڑی تھی۔ گڑیا، والدین نا بچوں کی بہتری کے لیے روک ٹوک کرتے ہیں۔ فاریہ نے تحمل مزاجی سے اس کو آگاہ کیا کہ وہ ایسا مت سوچے، مگر وہ بچوں کو گھریلو فضا سے متنفر ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بے شک وہ گھر کے ماحول کو بخوبی جانتی تھی۔ روک ٹوک، بجی آپ اسے روک ٹوک کا نام دیتی ہیں؟ کسی دوست، رشتہ دار، حتیٰ کہ آس پڑوس میں کسی کے گھر آنا جانا نہیں ہے۔ کوئی مرتا مر جائے، اسکول اور کالج کے علاوہ کوئی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کھیل میں، دوسری ایکٹیویٹیز، یہاں ہر چیز منع ہے۔ سیر و تفریح گناہ عظیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ ٹی وی، ریڈیو، میوزک، ویڈیو وغیرہ صرف بابا جان کا دل بہلانے اور وقت گزاری کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ گھر کا کوئی دوسرا فرد ان لوازمات سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ کوئی دوست، رشتہ دار اس گھر میں نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی آتا بھی ہے نا تو اس سے اتنا حد تمیز سلوک کیا جاتا ہے کہ کبھی وہ دوبارہ پلٹ کر نہ آئے۔ گھر سے باہر کے لوگوں سے رشتہ استوار کرنے پر ان کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کی کوہر آلود نگاہیں جو ہیں وہی کافی ہوتی ہیں۔ ہم رات کو واک کرنے کے لیے تو درکنار باہر ٹیرس پر بھی نہیں جا سکتے کہ آس پڑوس کے لوگ دیکھیں گے۔ یہ سب کیا ہے فاریہ باجی؟ آپ ان بیجا پابندیوں کو روک ٹوک کہتی ہیں۔ شاہین کو روحانسا ہوتا دیکھ کر فاریہ سے کچھ جواب نہ بن پڑا۔ کیا آپ کھانے پینے، سونے جاگنے کی روٹین کو عیاشی کا، آزادی کا نام دیتی ہیں؟ فاریہ اب بھی خاموش تھی۔ ایسا سلوک تو قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا فاریہ باجی۔ انہیں چاہیے نا کہ ہم سب کے لیے ایک پنجرہ بنا دیں تاکہ ہم زمانے کی دسترس سے محفوظ رہیں۔ انہیں صرف زمانے کا خوف ہے نا، ہماری محبت میں ہماری حفاظت نہیں کرتے یہ لوگ۔ زمانے کی نگاہ میں معتبر رہنے کے لیے سب کچھ کرتے۔ شاہین، میری گڑیا ایسی باتیں نہیں کرتے۔ فاریہ نے آہستگی سے اس کو گلے سے لگایا۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے فاریہ باجی، اور وہ رو پڑی۔ اس کے لہجے میں بے بسی غالب تھی۔ فاریہ نے بڑی مشکل سے اسے بہلا پھسلا کے چائے کے لیے روانہ کیا تاکہ اس کا ذہن ادھر ادھر ہو سکے۔ شاہین، جذباتی لحاظ سے شدید محرومی کا شکار ہو رہی امرین، تمہیں اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ایک وہی کیا، پورا گھر اس احساس سے دوچار ہے، کس کس کا خیال کرے۔ مگر تمہاری بات بی جان زیادہ مانتی ہے نا، تم چاہو تو۔ میرے چاہنے سے کیا ہو سکتا؟ ایسا ہوتا تو میں آج ان حالوں میں ہوتی۔ محترمہ ارشین صاحبہ سے ڈسکس کریں معاملہ۔ اتنی خود غرضی اچھی نہیں ہوتی ہے امرین۔ اس گھر کے مکینوں کو ایک عدد زبردست جھٹکے کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر وہ نہیں سنبھل سکتے۔ اللہ نہ کرے فاس امرین، یہ جھٹکا کسی بغاوت، فرار اور اس قسم کی کسی انتقامی کارروائی کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ عزتوں کے ستون گر جاتے ہیں اور پورے کے پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا، اولاد کی ایک معمولی سی لغزش نسلوں کی بقا اور حرمت کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔
فاریا نے اپنی بات مکمل کر کے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا نا تو وہاں پراسرار سا سپاہٹ منجمد کر دینے والا احساس رقم تھا۔ نازش کو خطرے کی گھنٹیاں بہت قریب سے سنائی دینے لگی تھیں۔ مہران پر وحشت سوار ہو گئی تھی، اس کی شفاف آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ جس جارحانہ پن سے ارشین کی جانب بڑھا تھا نا، اس نے نازش کی جان نکال دی تھی۔ مہران پلیز کول ڈاؤن۔ وہ تیزی سے اس کے اور ارشین کے درمیان آئی تھی۔ آپ ایک طرف ہو جائے نازش، پلیز ایک طرف ہو جائیں آپ۔ مجھے ذرا ان محترمہ سے دو ہاتھ تو کرنے دیں۔ کس نے اجازت دی ہے انہیں کہ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلیں؟ مہران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گلابی کپڑوں میں لپٹے اس وجود کو بہت اونچائی سے زمین پر یوں پٹخے کہ اس کے گھناؤنے مکروہ جسم کی کرچیاں دور دور فضا میں بکھر جائیں۔ ہٹ یہاں بیک سائڈ میں۔ ایک جھٹکے سے نازش کا بازو پکڑ کر راستے سے ہٹائے اور عین ارشین کے مقابل آ گیا۔ کتنوں کی عزتوں سے کھیلی ہیں اب تک آپ جیسوں کی اپنی تو کوئی عزت ہوتی ہی نہیں، اسی لیے سستی اداؤں اور گھٹیا کنڈوں سے باز آ جائے۔ انا پر چوٹ لگی تو خوف سے لرزتی ارشین کے ہوا سے ایک دم بیدار ہوئے۔ زبان سنبھال کر بات کیجیے۔ ایس پی صاحب، آپ کو کس نے حق دیا ہے میری توہین کرنے کا؟ مائنڈ یور اون بزنس۔ او یو شٹ اپ۔ میں ایسا لہجہ برداشت نہیں کیا کرتا، اور یوں بھی آپ کی طرف تو بہت سے حساب نکلتے ہیں جنہیں بے پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ اب کے مہران نے دانت پیستے قدم آگے بڑھایا اور اندرونی دروازہ کھول کر نینی اور سفیان وغیرہ چلے آئے۔ ارے نازش، تم آ گئی ہو بھائی، اندر کیوں نہیں آئی؟ اور بیبی میں بھی آپ کیسے ہو؟ ارشین بیٹے آپ تو لون کے ہی ہو کے رہ گئے۔ نینی کے آتے ہی رنگ محفل بدل گیا تھا۔ مہران اضطراری طور پر ہاتھ ملتا ہوا پیچھے ہٹا اور اپنے موڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ارے آپ کو کیوں صاف سوں گے آپا؟ اے آپا۔ اس نے ارشین کو دیکھا اور پھر اپنے بھائی کو، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے بھائی جان غصے میں ہیں۔ وہ تھوڑا ڈر گیا۔ کچھ نہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، بس کنفیوز ہو گئی تھی ارشین بی بی کو دیکھ کر۔ آئیں اندر چلیں۔ نازش نے بروقت صورتحال سنبھال لی۔ ارشین کا یہاں ٹھہرنا دشوار ہو رہا تھا، اس نے بہانہ بنا کر جانا چاہا تو سفیان نے برے طریقے سے اس کے بہانے کو رد کر دیا۔ اب وہ ایک پل بھی مہران کے سامنے ٹھہرنے کی روادار نہیں تھی۔ اس کی شعلے برساتی سبز آنکھوں میں نفرت کے سانپ پھنکار رہے تھے جن کے زہر سے وہ زد میں ہوتی جا رہی تھی۔ یا خدا، نفرتوں، حقارتوں اور دھمکیوں کا یہ سیلاب کہیں پڑاؤ بھی کرے گا یا نہیں؟ وہ پارٹی میں گوشہ تنہائی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ سر تھامے بیٹھی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہیں دور نکل جائے، اتنی دور کہ جہاں کسی شناسا چہرے سے ملاقات نہ ہو۔ زخمی بلبلاتی انا سے رسنے والی نمکین پانی اس کی کالی آنکھوں میں چمکنے لگا اور بار بار پلکیں جھپک کر اس پانی کو رخساروں تک بہنے سے روک رہی تھی۔ مہران کا لہجہ، اس کا انداز، آنکھوں میں چپتے شعلہ زامہ تاثرات اور چہرے سے جھلکتا غضبناک تنفر آمیز احساس رہ رہ کر ارشین کے تصور میں لہرا رہے تھے۔ یہ سب کچھ بہت تکلیف دہ تھا، بہت زیادہ۔ جس شخص کی آنکھ میں اپنے لیے عزت و تکریم، پسندیدگی اور ستائش دیکھی ہو نا، اس کی نفرت، اس کی حقارت آمیز تاثرات برداشت کرنا بہت بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ سوچ سوچ کر ارشین کی رگ رگ میں انگارے دہک اٹھے تھے۔ یہ ٹھیک تھا کہ میں نے پروفیسر صاحب سے انجانے میں رابطہ بڑھا کر غلطی کی۔ نازش کے حوالے سے مہران کا بھڑکنا سمجھ میں آتا ہے، مگر اس درجے توہین، اتنی تحقیر، عزت نفس پر براہ راست حملہ اور ایسا غیر انسانی بے رحمانہ سلوک، اس کے دل میں مہران کے خلاف غبار اٹھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں دینی اور کوئی صفائی نہیں دینی۔ اگر وہ معصوم چشم بینا سے محروم ہے اور مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھتے ہیں تو اس میں ان کا قصور ہے، میرا نہیں۔
اوہ سفیان پلیز اس ریڈیو کو تو بند کرو نا، سر میں درد ہو رہا ہے میرا۔ سفیان کسی کام سے اس طرف آیا تھا اور اس نے پیش بندی کے طور پر بات شروع کی۔ حسب معمول ایف ایم آن تھا۔ لیجیے جناب۔ وہ بڑی مشکل سے پارٹی درمیان میں چھوڑ کر آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نازش بھی اجازت لے کر چلی گئی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ناظر اور نینی کو مل کا سارا سامان سمیٹنا پڑا۔ مہران تو پارٹی کے شروع میں ہی کسی کام کا کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ یہاں موجود رہتا نا تو اس کے اندر مچلتے وحشت آمیز اور غیر سے بھرے جذبات رنگ دکھا دیتے۔ رات گئے واپس لوٹا تو سفیان کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے ایف ایم کے غزل ٹائم سے نشر ہوتا گیت کان میں پڑا۔ وہی زندگی کے ہنسی خواب ٹوٹے، میرے ہم سفر تجھے جہاں ہم سے چھوٹے۔ ستاروں نے دیکھا بہاروں نے دیکھا، کبھی ہم ملے تھے نظاروں نے دیکھا۔ خبر کیا تھی ہم کو یہ وعدے ہیں جھوٹے، مٹا کر تمناؤں کے ہر نشاں کو۔ میں حسرت سے تکتا رہا آسماں کو، چمن آرزو کے خزاں نے لوٹے۔ مہران کے تیور بگڑنے لگے۔ وہ سفیان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یار کبھی اس ریڈیو کو سانس بھی لینے دیا کرو۔ جی بھائی جان۔ سفیان فوراً سعادت منڈی سے اٹھا اور ریڈیو آف کرنے لگا۔ کمال ہے، عجیب موڈ میں ہے شام سے۔ مہران بغیر کچھ کہے ہوا کے جھونکے کے رام کمرے سے نکل گیا اور سفیان ہونک بنا متعجب ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ بھائی جان کھانا لاؤں؟ ناظر نینی کی ہدایت پر بھاگا اوپر مہران کے کمرے میں۔ نہیں، اس نے مختصراً کہا اور اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ وہ نینی جی کہہ رہی تھی آپ نے پارٹی میں بھی کچھ کھایا، اس لیے آپ کو کھانے کا ضرور پوچھا۔ نہیں انہیں بتا دینا مجھے بھوک نہیں ہے۔ اور وہ وضو کرنے واش روم گھس گیا۔ واپس آیا تو ناظر کو الجھن کے عالم میں کھڑے دیکھا اور خواہ خبر تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اور یہ سنتے ہی ناظر جو ہے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ پڑا۔ نماز عشاء ادا کر کے اس نے معمول کے مطابق کچھ نوافل ادا کیے، قرآن پاک کا آدھا اسپارہ پڑھا، سکون قلب اور علم و عبادت میں اضافے کی دعا مانگی، پھر جائے نماز پر ٹوپی اتاری، دونوں چیزیں الماری میں رکھ کر نائٹ بلب آن کر کے بستر پر آ گیا۔ کوشش کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ دماغ بار بار کھول رہا تھا۔ شام کے واقعات انکشافات فلم کی طرح سوچوں کے عکس میں لہرا رہے تھے۔ یوں ہی سوچتے سوچتے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے وہ نیند کی وادی میں پہنچ گیا تھا۔ جی میں نے کہا نا میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، میں نہیں چاہتی میں آپ سے بات کروں۔ ارشین فون رکھنے کو تھی مگر دوسری جانب سے سرد لہجے میں کسی نے ایک لہجے کے لیے روکا اس کو۔ آپ فون نہیں رکھیں گی، میں بار بار کرتا رہوں گا جب تک آپ میری بات نہیں سنیں گی۔ اب کہ ارشین کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ سر دیوار پر دے مارے۔ آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورتیں تو پیدا کی جاتی ہیں نا ڈیئر۔ اب چاہتے کیا ہے؟ آپ کو خدا کے واسطے بند کیجیے یہ بکواس۔ ارشین میں نے ایک بار کہا تھا نا میرے اندر کے حیوانی جذبے کو مت آواز دے۔ وہ بیدار ہو گیا نا تو خواہشات کا طوفان آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا اور شعور کہیں دور جا سوئے گا۔ مگر تم نے میری بات کو مذاق سمجھا تھا، اب اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، اور میں دھوکہ دینے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ میں تمہیں اپنی انا، اپنی غیرت اور مردانگی سے کھیلنے کی اجازت بالکل نہیں دوں گا۔ یہ باتیں سن کے نا ارشین کو لگا کہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا، اور پھر نازو کی باتیں یاد آئیں تو کچھ ہمت بندی۔ کسی کو جیتنے کے لیے نا زور زبردستی اور دھمکیوں سے کام لینے مردوں کو نا انسانوں میں شمار نہیں کرتی میں، اور ایسے لوگوں کو انسان کہلانے کا حق نہیں ہوتا۔ آپ مجھے فون پر تنگ نہ کیجیے ورنہ مجھے کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا۔ اس دھمکی کے پس پردہ اعتماد کو میں جانتا ہوں۔ پولیس کی دھمکی مت دیجیے گا میڈم، بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں۔ وہ متقی و پرہیزگار ایس پی آپ کو میرے چنگل سے نہیں چھڑا سکے گا۔ آپ بچاؤ کے لیے کوئی دوسرا کوالیفائڈ سہارا ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے،
بھاگ لے جتنا مجھ سے دور بھاگ سکتی ہیں، آنا تو بہرحال آپ کو میرے پاس ہی ہے۔ اب خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں غالباً۔ یہ خواب بہت جلد تعبیر کے روپ میں آپ کے سامنے ہوگا۔ عرشین سے پلیز مہدی صاحب مجھے پریشان مت کریں، میں پہلے ہی پریشان۔ تو میری جان میرے پاس آ جائے نا، میرے پاس تمہارے لیے سکون ہی سکون ہے۔ عرشین کی حالت غیر ہو گئی تھی، اس نے پوری قوت سے ریسیور کریڈل پر پڑھا۔ کس کا فون تھا؟ عقب میں بی بی جان کا چپتا ہوا استفسار سماعتوں میں گونجا۔ وہ کوئی کلائنٹ تھا۔ یا اللہ اب کیا ہوگا؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی اوپر چلی گئی تھی اور اسٹوڈیو کا دروازہ بند کر کے سرخ ویلویٹ کے ڈھکے کاؤچ پر دراز ہو گئی تھی۔ وقت کم تھا اس لیے باتیں ادھوری رہ گئی تھیں، اچھے لوگوں سے ملاقاتیں ادھوری رہ گئی تھیں، سو اسی واسطے دوبارہ ہم کلام ہوئے۔ کیسے انسان ہیں آپ؟ کیا آپ خود ہی اور عزت نفس جیسی جملہ صفات عادتوں سے آ رہی ہیں؟ اس کی حفاظت کے لیے اس پروسیس سے گزر رہا ہوں۔ زبان اور آن پر کٹ مرنے والا شخص ہی صحیح مرد کہلاتا ہے میری نگاہ میں۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ برساور رغبت ہمیں بڑھتی ہے میرے ساتھ رہنے کی۔ اگر آ کے مشکلات سے خوفزدہ تھی عرشین صاحبہ تو مجھے ہمراہی کا یقین کیوں دلایا؟ آج راستے کے کانٹے نظر آ گئے، اور تب کیا تھا جب اقرار کے لفظ میری سماعتوں کی آغوش میں پھینکے تھے آپ نے؟ میں عقلی بصارت سے محروم ہو گئی تھی۔ مہدی صاحب پلیز۔ عرشین کے بھرائے ہوئے لہجے پر پچھتاوے غالب تھے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر لاچاری سے ریسیور کو بھیگے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، چاروں طرف سناٹا تھا، گھر کے سب افراد سو رہے تھے اور وہ دوپہر میں سونے کی یاد ہی نہیں تھی، سو کام نمٹانے کی غرض سے اسٹوڈیو چلی آئی تھی۔ شامت اعمال اسی لمحے فون بج اٹھا۔ کیوں؟ اس لیے نا کہ مجھ سے اچھا اور بہتر امیدوار ہاتھ لگ گیا۔ یہ بات نہیں ہے۔ اسے شرم آ رہی تھی، خود پر بےچارگی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کو اپنے لیے صفائیاں دینا پڑی۔ کیا یہ دن بھی آنے تھے مالک؟ میں سمجھتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ زندگی کا سفر نہیں طے کر سکوں گی، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ناموزوں ہیں۔ بس بات ختم؟ ختم کہاں، بات تو یہیں سے شروع ہوتی ہے عرشین۔ مجھے کیوں جھانسا دیا، آس دلائی، محبت کا ڈھونگ رچایا؟ کچھ تو خوف کریں مہدی صاحب، محبت اور مروت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں محض مروت اور رواداری میں میکانکی کے جذبے کے تحت آپ سے گفتگو کرتی رہی ہوں۔ اگر مجھے محبت ہوتی نا تو میں آپ کے گھر بیٹھی ہوتی۔ میں تو آپ کے اظہار کے بعد بھی آپ سے نہیں ملی، کوئی افیئر نہیں لڑایا، کوئی عہد و پیمان نہیں باندھے، محض زبانی سلام کلام تک محدود رہی، اور آپ گواہیں یہ ابتدا آپ کی جانب سے ہوا تھا۔ میں تو کالز اٹینڈ کرنے کی گنہگار ہوں۔ جیسے ہی آپ نے اپنے ارادوں سے باخبر کیا، میں نے خود بخود اپنے گرد احتیاط و گریز کا حصار باندھ لیا۔ پھر بھی آپ تہمت باندھ رہے ہیں۔ اسی کے اسیر ہو کر تو آپ کی خواہش کی ہے ڈیئر۔ خواہش اور ہوس کے درمیان بہت باریک سی حد فاصل ہوا کرتی ہے مہدی صاحب۔ خواہش ناتمام بھی رہے نا تو محض دھیمے دھیمے جسم و جاں کو سلگاتی اور پلگاتی رہتی ہے، جبکہ ہوس پوری نہ ہونا تو طوفان کھڑا کرتی ہے، غلط راہوں پہ بھٹکاتی ہے، بے صبرا پن، بدلحاظی، بے حسی، خود غرضی ایسی چیزوں کا جنم دیتی ہے۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، محبت نہیں، یہ ہوس ہے۔ محبت صبر شکر سے انتظار کرتی ہے، جبکہ ہوس موقع تلاش کرتی ہے۔ محبت ہمیشگی کا ساتھ مانگتی ہے۔ یہ تمہاری سمجھ کا پھیرا اور کچھ نہیں ہے۔ مجھے تم کہہ کر مت مخاطب کیا کریں، غالباً آپ کو میں پہلے بھی مطلع کر چکی ہوں۔ فاصلوں سے کہی گئی باتیں میرے ذہن میں نہیں رہتی، میرے پاس آ کر حکایات دل سنانا۔
آپ خواہ خانہ بات کو ادھر ادھر گھما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں مختصر اور سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کل مجھ سے مل لیجیے، سوری، چلے پرسوں مل لیتے، نہ کل نہ پرسوں نہ ترسوں، بلکہ زندگی کی آخری سانس تک نہیں۔ اوکے، آج کیا دن ہے؟ منگل، اور تاریخ کے 10 جون۔ تو اب آپ غور سے سن لیجیے، کل بروز بدھ 11 جون کو آپ اور ہم ملیں گے، آپ میرے روبرو ہوں گے۔ ایک پراسرار سے حتمی انداز میں کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا تھا، اور وہ گنگ کھڑی دہشت زدہ نظروں سے ریسیور کو گھور رہی تھی۔ بی بی جان، عدنان بھائی ابھی تک گھر نہیں آئے، صبح کے نکلے ہوئے اور اب مغرب ہونے والی ہے۔ شاہین نے سانس دلانے کے ماں کو کہا۔ صباحت کی چہرے پر بے نیازی اور لاپرواہی تھی۔ آ جائے گا، اپنے دوست کے پاس چلا گیا ہوگا۔ وہ آرام سے آٹا گوندھ رہی تھی، جبکہ شاہین زچ ہو گئی تھی۔ ہمیں تو اسکول سے واپسی پر 1 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو کڑے تیوروں سے خبر لے ڈالتے اور اپنے لاڈلے کو کھلی آزادی دی۔ وہ یہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اب وہ کالج میں آ گیا ہے، بچہ نہیں رہا۔ بی بی جان اپنی اسٹڈی پر بالکل دھیان نہیں دیا، بلکہ سارا دن بیٹ بال لے کر دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ امبرین نے اس بار بولا، محترم کو ہیرو بننے کے خواب آتے ہیں، پڑھائی سے زیادہ کرکٹ میں پرفیکٹ ہونے کا خیال اعصاب پر سوار ہے۔ اسے سمجھائیں، کچھ کرے نہیں تو اپنا کریئر تباہ کر لے گا۔ دیکھا جائے گا۔ واہ جی، بیٹے کے لیے ناجائز بھی جائز، اور بیٹیوں کے لیے آزادی سے سانس لینے پر پابندی۔ شاہین سلگ کر سوچ رہی تھی، اتنی کھلی نا انصافی ہم پہ بلا وجہ کی روک ٹوک، اور شہزادے صاحب کو جی بھر کر بدلحاظ بے پرواہ اور غیر ذمہ دار بنایا جا رہا ہے۔ یرشین کہاں ہے؟ بی بی جان کی کھوج میں گھومتی نگاہیں ارشین کو ڈھونڈ لگے ہوئے فون میں۔ ایک تو اس لڑکی کا باتیں کر کر کے دل نہیں بھرتا، باہر سے سیر سپاٹے کر کے آتی ہے تو فون پہ چپک جاتی ہے۔ اپنے اسٹوڈیو میں کام کر رہی ہوگی۔ شاہین نے فوراً بہن کی طرف داری کی۔ تم تو وہی اس کی چمچی، ایک پیالی چائے بنا کر دو مجھے، امبرین نے اسے کہا۔ اس میں خوشامد کی کیا بات ہے؟ وہ اتنی اچھی ہیں، سب کا خیال رکھتی ہیں، اور اتنا پیار بھی تو کرتی ہیں وہ آپ سے۔ اور ساتھ میں وہ چائے بنانے لگی امبرین کے لیے۔ یہ دوسرا کپ کس کے لیے بنا رہی ہو؟ شاہین نے ایک کپ امبرین کو تھمایا اور دوسرا اٹھا اور کچن سے باہر نکلنے۔ ارشین آپ ہی کے لیے۔ انہوں نے تو نہیں کہا۔ تو کیا ہوا؟ چائے تو ایسی چیز ہے جس کی ضرورت کسی وقت کسی موڈ میں بھی پیش آ سکتی ہے۔ چائے پینے والا کبھی چائے کے لیے نہ نہیں کرتا۔ وہ خوش دلی سے کہہ کر اسٹوڈیو کی طرف چلی گئی۔ امبرین نے برا سا منہ بناتے ہوئے شاہین کی پشت سے اس کو گھورا۔ اپی لیجیے گرما گرم چائے۔ ارے آپ نے اتنا اندھیرا کیوں کیا؟ لائٹ ہی جلا لیتی، سارے پردے بھی گرائے ہوئے۔ شاہین نے آ کر لائٹ آن کی اور وہ کاؤچ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اپی کیا سو رہی ہیں؟ نہیں، وہ جیسے سیدھی ہوئی نا، شاہین کا کلیجہ دہل کے رو گیا۔ اپی اب رو رہی ہیں؟ آنکھوں میں نمی تھی۔ اپی آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا درد ہو رہا ہے کہیں؟ نہیں گڑیا، اس نے بولنا چاہا مگر آواز حلق میں پھنس گئی تھی جیسے پھٹ سی گئی ہو۔ اپی پلیز۔ ارشین نے اپنی دلگیر حالت پر قابو پاتے ہوئے بےتابی سے اسے اپنے سینے میں سمو لیا۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہاری آپ ہی بہت بہادر ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہو، یوں ہی بس نازو یاد آ گئی تھی۔ چپ کر جاؤ شاباش۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، خدا جانتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تو میرے حال سے باخبر ہے نا، وہ چاہے تو کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ میں کل کالج ضرور جاؤں گی، وہ نیا عزم باندھ رہی تھی۔ میرے چاند، میرے بچے، کہاں ہوتے ہو تم؟ نینی نے اپنے قدموں کے پاس کارپٹ پہ صوفے سے کمبل نکال لی۔ مہران کی شانے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، یہی ہو تو نینی آپ کے پاس، آپ کے قریب۔ مہران کچھ الجھا ہوا تھا۔ کوئی دفتری مسئلہ ہے مہران؟ نہیں نینی، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے نا، کام ملی کبھی پریشانی کا باعث نہیں ہوتا۔ میں محنت کرنے والا، جفا کش اور دلیر قوم کا فرد ہوں۔
وہ تو میں جانتی ہوں نینی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی گل زمین کے لیے کوئی ایسا کام کر کے دکھاؤں کہ رہتی دنیا تک اس کو فائدہ ہو، میرے دیش کو۔ نینی، میں کس طرح وطن کے لیے کام آ سکتا ہوں؟ میرے چاند، یہ ملک تم نوجوانوں سے فقط اسی جوش و جذبے کا طلبگار ہے۔ یہ وطن تم جوانوں سے یہ چاہتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے فرائض تندہی اور امانت داری سے سر انجام دیتے رہو۔ یہی اعلیٰ ترین خدمت ہے، یہی انفرادی خدمت ملک و قوم کی رفتوں کو لے کر جائے گی۔ نینی، بابا جب آخری مشن پر روانہ ہوئے تھے تو ان کے تاثرات کیا تھے؟ وہ بہت خوش تھے۔ حمود کو لینے کے لیے میرے ہاں آئے تو ان کا چہرہ جلولا رہا تھا۔ بھابھی سرخروئی کی دعا کیجیے گا، اللہ کے حضور بھی اور قوم کے سامنے بھی۔ یہ آپریشن بہت خطرناک ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ ایک امتحان آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ہر طرح کی سب خبر سننے کے لیے تیار رہیے گا۔ جام شہادت نوش کیا تو اس عظیم ترین کامیابی پر جشن منائیے گا۔ سر فخر سے بلند کر کے سب کو بتائیے گا کہ ہمارے عزیز دائمی زندگی پا گئے، شہید ہو کر اپنا نام امر کر گئے۔ ننی نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو پیا تھا۔ مہران ایک جذبے کے عالم میں سن رہا تھا سب کچھ، اتنے انعماق سے جیسے الفاظ دل میں اتارا۔ نینی، جذبہ جہاد کس طرح دنیاوی و مادی آسائشوں کو بے معنی کر ڈالتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے نا یہ جذبہ، ہے نا؟ وہ عجب بے خودی سے کہہ رہا تھا۔ نینی پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ نینی نے بڑھ کر اس کے روشن پرعزم پیشانی کو چوم لیا۔ خدا میرے بیٹے کا دل نیکی کے جذبے سے سرشار رکھے۔ وہ قوم کبھی شکست نہیں کھا سکتی جس کے ہونہاروں اور نونہالوں کے دل جذبہ شہادت سے لبریز ہوں۔ ان کے خوبصورت و دل نشین جملے پھوار بن کر مہران کے ارد گرد برس رہے تھے۔ کیا ہوگا مہدی صاحب کا اگلا اسٹیپ؟ کیوں وہ بلانا چاہتے ہیں عرشین کو؟ اور مہران کیا نینی کو بتائے گا عرشین کی حقیقت؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔